بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربي لسميع الدعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا آپ حضرات انسان کی 5 حالتوں سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ انسان کی ایک حالت مصائب والی ہوتی ہے، مصائب والی حالت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اور ایک حالت نعمتوں والی ہوتی ہے۔ نعمتوں والی حالت میں آدمی کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور ایک حالت معاملات والی ہوتی ہے۔ معاملات والی حالت میں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، اور ایک حالت گناہوں والی ہوتی ہے۔ گناہوں والی حالت میں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ گناہ کی مثال ایک ناسور کے مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں خدا نخواستہ صدبار خدا نخواستہ کینسر کا مرض پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے۔ اگر اس حصے کو نہیں کاٹیں گے تو وہ مرض بڑھتا جائے گا اور انسان کے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں بزرگوں، گناہ کی مثال ابتدا میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے۔ کچے دھاگے کو بچہ بھی توڑ سکتا ہے، لیکن جب آدمی گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک نافرمانیوں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا رہتا ہے، کہ جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، پیر پھسل جائے، تو آدمی کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ فوراً آدمی توبہ کر لے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ہر آدم کا بیٹا خطا کار اور گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیں۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس دنیا میں ہمارے تعلقات مختلف لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اپنے رشتہ داروں سے بھی ہوتا ہے، عزیز و اقارب سے بھی ہوتا ہے، اور متعلقین سے بھی ہوتا ہے۔
تو ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں کشیدگی اور دراڑ پیدا نہ ہو جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بھائی بازو میں رہنے والا ہے، میں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں، اچھے طریقے سے میں اس سے بات کروں۔ آدمی فکر مند رہتا ہے، کیوں؟ تاکہ تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ آدمی اس بات کی فکر کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جس طرح ہمارا تعلق اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے، دوست احباب سے ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ایک تعلق اللہ سے بھی قائم ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے اور حضرت انسان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بندے کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہے اللہ کی اطاعت، وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کو پہچاننا، اطاعت والی زندگی کو اختیار کرنا، نافرمانیوں سے دور رہنا، یہ ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ جب بندہ اس مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بندہ گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر اتنی قباحت ہے، اتنی برائی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گنہگار آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر وقت میں کلمے کی توفیق بھی نہیں دیتے، سلب کر دیتے ہیں۔ گناہ کا یہ اثر ہے میرے بھائی۔ انسان ہے، خواہشیں لگی ہوئی ہیں، نفس لگا ہوا ہے۔ انسان کا نفس تو انسان کے ساتھ زندگی بھر ہے، زندگی کی آخری سانس تک ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دو شیطان ہیں ہمارے پاس، اس سے پہلے کہا گیا تھا، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس۔ شیطان بھی انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان کا نفس بھی انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو انسان کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ دونوں شیطانوں سے، دونوں دشمنوں سے بچتے ہوئے انسان اللہ کی اطاعت میں مصروف رہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، اعمال میں مصروف رہے۔ جو بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہے گا، حق تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی عظمت والی اور مقدس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اس استحضار سے اس کے بدن میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکے رکھتا ہے۔ بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں دل میں اور آدمی ان خواہشوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی کے اسوے کو، طریقے کو، آپ کی زندگی کو اور آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے نفس کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ایسے بندے کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایسے شخص کو حق تعالیٰ جل شانہ جنت عطا فرماتے ہیں، جنت۔ تو دو دشمن انسان کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں اور آخری سانس تک لگے ہوئے ہیں۔ امتحان، انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان نفس کے چنگل میں نہ آئے، نفس کی مخالفت کرتے ہوئے آدمی اللہ کی اطاعت میں مصروف رہنا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک حالت جو انسان کی ہوتی ہے وہ گناہوں والی ہوتی ہے۔ گناہوں والی حالت میں آدمی کیا کرے؟ فوراً گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور آئندہ پھر اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے مولا، اب میں آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ جو بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہے۔
تو گزشتہ مجلس میں اس کی کچھ وضاحتیں اور کچھ تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، پھر اس کو دہرانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اب ایک حالت رہ گئی ہے، وہ حالت ہے 5 حالتوں میں سے ایک حالت ہے ضرورت والی۔ ہر انسان کے ساتھ ضرورت لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، دوسری ضروریات آدمی کو لگی ہوئی ہیں۔ ان حالتوں میں آدمی کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعا کرنا۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، تمام عبادت کا مغز دعا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بندے ہیں اللہ کے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، چاہے اس کی قبولیت کے آثار، نشانیاں اور علامات ہم دیکھیں یا نہیں دیکھیں، بہرحال ہمارا کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا، اور ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شکلیں بدل کے ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہم اس کا احساس، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بعض مرتبہ انسان ایک دعا کرتا ہے، اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے بلکہ دوسری چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں یہ بندہ جس کا مطالبہ کر رہا ہے وہ چیز اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ رب العزت کوئی دوسری چیز بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ضرورتوں والی حالت میں آدمی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور خوب رو رو کے آہوزاری کے ساتھ دعاؤں کا جب آدمی اہتمام کرتا ہے اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو دعا اگر سیکھنا ہے تو بچوں سے سیکھو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، دیکھو چھوٹے سے بچے اپنے والدین سے اصرار کرتے ہیں کہ ابا مجھے یہ چیز ہونا چاہیے، امی مجھے یہ چیز ہونا چاہیے، اور اتنی ضد کرتے ہیں، اتنی ضد کرتے ہیں کہ ماں باپ مجبور ہو کے وہ بچے کو وہ چیز دلا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ اللہ کے دربار میں آ کے مانگتا رہے رو رو کہ اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کے خزانے میں سب کچھ ہے، یہ ہاتھ آپ ہی کے دربار میں پھیلایا ہوا ہوں، مولا مجھے عطا فرمائیے، مجھے عطا فرمائیے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ رب العزت اس مانگی ہوئی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارا کام مانگتے رہنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، جب بندہ چھوٹا سا بچہ جب روتا ہے تو ماں کی ممتا بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، اور ماں ہے اس بچے کے قریب آتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے کہیں اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے، آنکھوں میں تو تکلیف نہیں ہے، اور واقعتاً کچھ تکلیف ہے تو لے جاتی ہے دواخانے کو، اس کا علاج کرتی ہے۔ تو بچے کے رونے پر ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب گنہگار بندہ دنیا میں رہ کے ندامت کے 2 آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ارے میرا بندہ مجھے یاد کر کے رو رہا ہے، گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو قطرے کیا ہے ٹپک رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارا کام مانگتے رہنا، ہم بندے ہیں نا، غلام ہیں نا، ہمارا کام مانگتے رہنا، اور اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں اور وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ دینا مناسب ہوتا ہے تو اسی دنیا میں دیتے ہیں، دینا مناسب نہیں ہوتا ہے تو شکل بدل کے دیتے ہیں، یا پھر ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اتنے سال سے میں مانگ رہا ہوں، اتنے سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن اللہ میری کوئی دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایسے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے آدمی کو، اللہ ہر دعا ہماری قبول فرماتے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ارے تمہارا پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے، جو جو بھی مانگتے ہیں اللہ رب العزت اس کو سنتے ہیں۔ علماء نے دعا کی قبولیت کی 4-5 شکلیں بیان فرمائی ہیں، غور سے سنیے۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ
بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، جو مانگتا ہے فوراً دے دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دی۔ کون دعا فرما رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے۔ ابھی مانگے تھے رات میں، صبح میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو مانگو شکل یہ ہے دعا کی ایک فوراً مل جاتا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ آپ ایک عجیب واقعہ اس وقت مجھے یاد آ رہا، دیکھو اللہ والوں کی دعاؤں میں کیسا اثر ہوتا ہے، وہ بڑے مستجاب الدعا ہوتے ہیں اللہ والے۔ جب کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی بڑا ہی فاسق اور گنہگار تھا، اس کی زندگی شراب نوشی میں گزرا کرتی تھی، اور صبح میں وہ کام کو جاتا، شام میں آتا تو اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو بلا لیتا، اور وہ ایک محفل جمی ہوئی رہتی، اس میں ناچنا ہوتا، شراب نوشی ہوتی، گناہ کے کام ہوتے، زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق گھر میں بہت سے دوستوں کو بلا لیا اور شراب نوشی کا دور چل رہا تھا، تو وہ آزاد قسم کا آدمی اپنے غلام کو بلا کے کہنے لگا، دیکھو ہمیں بھوک بہت لگی ہے، تو ایسا کرنا کہ سامنے ایک مارکیٹ ہے، وہاں جا کے مغزیات لے کے آنا، کھانا بننے میں دیر ہے، تھوڑے سے ہم مغزیات جانتے ہیں نا، شیر خرمے میں وہ جو ڈالتے ہیں، تھوڑے سے مغزیات لے کے آنا، ہم اس کو کھا لیں گے۔ 4 درہم دیا مالک۔ اب وہ نوکر گیا لے کے مارکیٹ کی طرف، تو وہاں مارکیٹ کے قریب حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہ مارکیٹ کے قریب ان کی اصلاحی مجلس لگی ہوئی رہتی تھی، ہزاروں لوگ ان سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ جب یہ غلام وہ 4 درہم اپنے مالک سے لے کے مغزیات لانے کے لیے مارکیٹ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی سوچا ذرا جا کے دیکھ تو لوں۔ اس نیت سے وہ نوکر وہاں پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گئے، کافی لوگ استفادہ کر رہے ہیں حضرت سے۔ یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت کے جو خانقاہ تھی، اس خانقاہ کے دروازے پر ایک فقیر ٹھہرا ہوا ہے، ایک محتاج۔ وہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر رہا ہے کہ میں بہت ہی غریب ہوں، مجھے کچھ پیسے، کچھ درہم عنایت فرمائیے۔ اسی وقت یہ نوکر وہاں پہنچا، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ اس محتاج آدمی سے کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو دینے کے لیے تیرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب وہ نوکر وہاں پہنچا تو حضرت ساری مجلس میں اعلان کرائے، جس کسی کے پاس اگر کچھ پیسے ہوں تو وہ پیسے اس فقیر کو دے دو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تمہارے لیے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ اب یہ نوکر سوچا، حضرت حماد کی شہرت تو بہت ہے، مقبولیت بہت ہے، اللہ والے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کہ وہ پیسے مالک کے تھے، وہ 4 درہم، فوراً حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جو بھی پیسے دے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ فوراً وہ غلام جو 4 درہم تھے اس غریب کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت کے پاس گیا، حضرت آپ بولے تھے نا دعا کرتا ہوں، بلکہ دعا فرمائیے۔ تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ بولے، بول کیا دعا کرنا؟ ان بھی بڑا ہوشیار تھا، بہت ہوشیار تھا۔ بولا یہ غلامی کی جو زندگی ہے نا میری، بہت مشکل میں گزر رہی، آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے غلامی سے نجات دلا دے، چھٹکارا دلا دے۔
دعا فرمائے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اس کے بعد 4 درہم دیا تھا نا, تو حضرت بولے میں 4 دعائیں کروں گا. بولے اب پہلی دعا یہ ہو گئی, ہاں 4 درہم پہ 4 دعائیں. تو یہ پہلی دعا یہ کرے کہ حضرت اللہ تجھے غلامی سے چھٹکارا دے دے, آزادی دلا دے. اس کے بعد پھر یہ نوکر بولا کہ دوسری دعا فرمائیے حضرت. تو حضرت بولے کیا دعا کرنا دوسری؟ تو ان بولا میرے پاس جو 4 درہم تھے میں غریب کو دے دیا, آپ یہ دعا فرمائیے اللہ ان 4 درہموں کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرمائے, بہترین نعم البدل مجھے عطا فرمائے. حضرت دعا فرمائے. اس کے بعد پھر پوچھے تیسری دعا کیا کرنا؟ تو نوکر بولا کہ تیسری دعا یہ کرنا میرا مالک اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے, آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یہ دعا فرمائیں. تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائیں اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے بعد پھر پوچھے کہ چوتھی دعا کیا کرنا؟ تو ان بولا کہ ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, میرے لیے, میرے مالک کے لیے, ان کے دوستوں کے لیے, سب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے. تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ پھر دعا فرمایا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. بہرحال یہ 4 دعائیں لے کے اب دل میں سوچ رہا, ڈر رہا بھی, بہت دیر ہو گئی, مالک مجھے بھیجا تھا 4 درہم دے کے کچھ لانے کے لیے, اب میں جاؤں گا تو بہرحال اب کیا کیا میرے ساتھ کریں گا, کیا کیا معاملہ ہوگا, میں تو بول نہیں سکتا. بہرحال ڈرتے ہوئے جانے لگا. وہ لوگ بھی کافی دیر سے سوچ رہے ہیں ابھی تک آیا نہیں بدماش, 4 درہم لے کے گیا, بھوک لگ رہی جم کے, کھانا بھی بنا ہوا نہیں ہے. دور پہ نظر پڑی اس مالک کی کہ نوکر آ رہا ہے, بہت خوش ہو گئے. جب ذرا قریب آیا تو دیکھے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ آ رہا, بہت غصہ آیا. تو یہ مالک فوراً نوکر گیا, جا کے کہنے لگا کہ حضور آپ کا غصہ بجا ہے, واقعتاً آپ نے مجھے کچھ لانے کے لیے بھیجا تھا لیکن میں وہ کام نہیں کر سکا, تاخیر ہو گئی. کچھ بات تو میری سن لیجیے, بعد میں جو کچھ کرنا ہے آپ مجھے سزا دیجیے, پہلی میری بات تو آپ سن لیجیے. مالک بولا کہ کیا بات ہے سنا دیں. تو وہ نوکر کہنے لگا کہ اصل میں کچھ لانے کے لیے جا رہا تھا آپ کو, وہاں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی, تو وہاں پہ ایک فقیر دروازے پہ ٹھہرا ہوا تھا اور حضرت سے کچھ مانگ رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جو کوئی آدمی اس کو دے گا تو میں اس کو دعاؤں سے نوازوں گا. تو میں اس کو 4 درہم دے دیا. تو حضرت نے فرمایا میں تجھے 4 دعائیں دوں گا. تو میں وہ دعائیں لے کے تمہارے پاس آیا ہوں, میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں. تو وہ مالک بولا ذرا سنا دے کیا کیا دعائیں لے کے آیا, جو حضرت سے جو کرا کے آیا نا, کیا کیا دعائیں؟ بولا پہلی دعا یہ کرایا, یہ غلامی کی جو مشکلات غلامی کی جو مشکلات ہے اللہ مجھے کیا کر دے, اس سے نجات دے دے, آزادی دے دے. اتنا سنتے ہی مالک بولا جا آج سے میں تجھے آزاد کر دیا, میں تجھے کیا کر دیا, آزاد کر دیا. بڑا خوش ہو گیا, کیا دعا میں کیا اثر ہے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد پھر مالک پوچھا کہ دوسری دعا کیا کرایا؟ تو یہ نوکر بولا دوسری دعا یہ کرایا, میں وہ 4 درہم جو فقیر کو دیا, دینے کے بعد میں حضرت سے بولا کہ ان 4 درہموں کے بدلے مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے. حضرت دعا فرمائے. تو مالک بولا دیکھ ابھی میرا خزانہ کھلا ہوا ہے, وہاں چلے جانا, تو 4 درہم دیا تھا نا, اب تو وہاں سے 4000 درہم لے لینا, 4 کے بجائے 4000 درہم لے لینا, تو وطن میں تجھے دے رہا. دیکھیے دعا کی قبولیت کا اثر کیسے ہوتا ہے, میں اس واقعے سے میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر نوکر سے وہ مالک پوچھا تیسری دعا کیا کرایا؟ تو نوکر بولا حضرت مالک یہ دعا کرایا کہ آپ کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے, شباب میں, کباب میں, نافرمانیوں میں, اور آپ کے ساتھی بھی ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں,
میں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں، اے اللہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائے۔ اتنا سنتے ہی اس آزاد قسم کے آدمی کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، جاری ہو گئے۔ واقعتاً میں بہت ہی بڑا گنہگار ہوں، کتنی زندگی کتنی عمر میری عیاشی میں گزری، نافرمانی میں گزری، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزری۔ اس کے بعد وہ مالک اپنے نوکر سے کہنے لگا آج میں تیرے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر کبھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں سے بھی کہا دیکھو میں گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، تم بھی گناہوں سے توبہ کرو۔ وہ لوگ بھی گناہوں سے توبہ کر لیے۔ اس کے بعد مالک پھر پوچھا آخری دعا کیا کرا کے آیا؟ تو نوکر بولا کہ آخری دعا یہ کرایا کہ اے اللہ مالک آپ مالک کی بھی مغفرت فرمائیے، میری بھی مغفرت فرمائیے، سارے لوگوں کی آپ کیا ہے مغفرت فرمائیے، یہ دعا میں کرا کے آیا۔ اتنا سنتے ہی مالک کہنے لگا دیکھ مغفرت کی جو دعا کرا کے تو آیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کیا ہے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو تین چیزیں جو تھیں وہ میرے اختیار میں تھیں۔ پہلی دعا جو تو کرایا غلامی سے آزادی مل جائے، میں تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا جو تو یہ کرایا کہ 4 درہم کے بدلے اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا ہو جائے، میں نے 4 کے بجائے 4,000 درہم تجھے دے دیا۔ اور تیسری دعا جو تو یہ کرایا میرے متعلق، میرے دوستوں کے متعلق کہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور میرے دوستوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اب رہی بات مغفرت کی، یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے وہ مالک اٹھ کے اپنے گھر کو گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں چونکہ صدق دلی کے ساتھ وہ توبہ کیا تھا، اس کے 2 صاحباب توبہ کیے تھے، اپنے گھر گیا، جا کے لیٹ گیا تو خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے ارے اللہ کے بندے جو کام تیرے ذمے تھے تو نے اس کو پورا کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مغفرت کا کام یہ اللہ کے ذمے ہے، بخشنے کا کام یہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب کی مغفرت فرما دی، تم سب کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائی دعا کی قبولیت میں یہ اثر ہوتا ہے، جو مانگو فوراً مل جاتا ہے، یہ ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی پہلی شکل یہ ہے جو مانگو وہ فوراً مل جاتا۔ دوسری شکل یہ ہے جو مانگتے ہیں وہ فوراً نہیں ملتا، ذرا تاخیر سے ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں ایک عرصے تک دعا کرتے رہے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 86 سال کی عمر کو پہنچ گئے، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ عمر بیان کی گئی ہے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا۔ دعا تو قبول ہوئی لیکن ذرا تاخیر سے ہوئی، قبول ہوئی۔ ایک شکل دعا کی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے دعا کی جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، اس کے بدلے میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس واسطے کہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے شکل بدل کے کوئی چیز بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے نا، آدمی ایک چیز مانگتا رہتا لیکن ایسے حالات مال کی فراوانی آ جاتی ہے اور خوشیوں کا ایک ماحول گھر میں پیدا ہوتا ہے، آدمی سوچنے لگتا ہے کہ ارے میں یہ تو دعا نہیں کرا، لیکن ہم جو دعا کیے تھے اللہ شکل بدل کے گھروں میں خوشی کا اہتمام فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو دعا کی تیسری شکل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مانگی ہوئی دعا کو کی شکل کو بدل کے کوئی دوسری چیز بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے تھے۔ دیکھو
چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل 1-1.5-2 سال کا ہے. اب تو اس زمانے میں گیس وغیرہ پہ پکوان ہوتا ہے، وہ تو اس زمانے کی مثال ہے جب چولہے پہ کھانا، سالن، روٹیاں وغیرہ بنائی جاتی تھی. تو جب ماں کیا ہے صبح کے وقت یا شام کے وقت روٹی بنانے کے لیے جب جاتی ہے چولہے کے پاس، چھوٹا سا بچہ کیا ہے رینگتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چولہے میں آگ کے شعلے ہیں. تو وہ ہر آدمی کو کیا ہے وہ دیکھنے کو طبیعت چاہتی ہے، اور چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم ہوتا، غیر شعور ہوتے ہیں، تو وہ آگ کے قریب جاتے ہیں، اس کو لینا چاہتے ہیں. ماں دیکھتی ہے کہ یہ چیز میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اگر ان ہاتھ ڈالیں گا اس کے اندر تو اس کا ہاتھ جل جائے گا. تو ماں کرتی کیا ہے، وہ روٹی بناتے بناتے ایک چھوٹا سا پیڑا نکال کے بچے کے ہاتھ میں دے دیتی. اب بچہ کیا ہے لے کے اس سے کھیلتا رہتا، لیکن کیا کرتا، کھیلتا رہتا. اسی طرح بندہ ایک دعا کرتا ہے، اللہ یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے. وہ چیز مناسب نہیں ہوتی ہے تو اللہ شکل بدل کے کوئی دوسری چیز بندے کو عطا فرماتے ہیں. یہ ہے تیسری شکل. چوتھی شکل یہ ہے جو مانگو وہ بھی نہیں ملتا، تاخیر سے بھی نہیں ملتا، اور شکل بدل کے بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں ہمیں معلوم ہے، آنے والی ہیں ہمیں معلوم ہے، نہیں جانتے. کل کہاں جا رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں، اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے وہ بھی پتہ نہیں. ہاں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو اس دعا کے ذریعے سے ختم فرما دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. ایک شکل یہ. پانچویں شکل یہ ہے جو مانگو وہ فوراً نہیں ملتا، تاخیر سے بھی نہیں ملتا، شکل بدل کے بھی نہیں ملتا، اور آنے والی مصیبتیں بھی دور نہیں ہوتی، لیکن مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں. ارے اس کو دنیا میں نہیں دینا یہ چیزیں، ان مانگ رہا صحیح ہے، بہت کچھ مانگ رہا، لیکن یہ ساری مانگی ہوئی دعائیں اللہ اس بندے کے لیے آخرت میں محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں. جب بندہ آخرت میں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے یہ انعامات ہیں، یہ انعامات ہیں. تو بندہ کہے گا مولا میں ایسے کوئی اچھے کام تو نہیں کیا تھا. تو حق تعالیٰ جل شانہ فرمائے دیکھ تو دنیا میں دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتا تھا، میں نے دنیا میں تیری دعائیں قبول نہیں کی، وہ دعاؤں کو میں نے آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھا تھا. آج جو انعامات جو دیکھ رہا ہے یہ سب اس دعا کا اثر ہے. آجا یہ نعمتوں کو لے کے چلے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. ہماری دعا رد ہوتی ہی نہیں، جو بھی مانگو فوراً مل جاتا ہے. کبھی فوراً ملتا، کبھی تاخیر سے ملتا، کبھی شکل بدل کے ملتا، کبھی آنے والی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں، محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے جب بھی کوئی حاجات آ جائیں، ضرورتیں آئیں، تو آدمی دوسروں کے سامنے واویلا کرنے کے بجائے، شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے میرے ساتھ ایسا ہو رہا، میرے ساتھ ہی جیسا کہیں کو ہو رہا ہوں گا، دوسرے لوگ اتنے اچھے ہیں، کاروبار چل رہا، نوکری چل رہی، اچھا کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرے گھر میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک وقت کے میں کھانے کا محتاج ہوں، اور میرے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، شادی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، اور گھریلو مسائل ہیں. آدمی دوسروں کے سامنے کیا ہے یہ چیزیں واضح کرتا ہے. ارے اللہ کے بندے، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، جو بھی حاجتیں ہیں تو اللہ کے سامنے رکھ، بندوں کے سامنے کیوں رکھ رہا؟ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. مانگتے رہنا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں تو دیتے ہیں، مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو شکل بدل کے دیتے ہیں. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ ہے مال طیب کا ہونا ضروری ہے، حلال رزق ہونا. حلال رزق اگر رہیں گا تو پھر سمجھو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جس کا جسم حرام غذا پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں.
بہت سے لوگ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا، ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، کہاں دعا قبول ہوتی ہے میرے بھائی؟ تھوڑے دنوں کی عافیت کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، وہ سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ، رشوت کا پیسہ اور گناہوں والا پیسہ جب پیٹ میں جائے گا، یاد رکھو جس کا جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو، جب وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ مختصر ہو قلیل ہو لیکن حلال رزق ہو، اس کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی برکت۔ میرے بھائی جب آدمی کوئی بھی غذا کھاتا ہے، کوئی لقمہ جب اندر منہ میں ڈالتا ہے، ڈالنے کے نتیجے میں جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس کو تقویت ملتی ہے، آنکھ بھی صحیح کام کرنے لگتے ہیں، ہاتھ بھی صحیح کام کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے جتنے اعضاء ہیں وہ بھی صحیح کام کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح مال طیب کا، حلال طیب کا یہ اثر ہوتا ہے، جب حلال غذا پیٹ کے اندر جاتی ہے اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے، آدمی نماز کی طرف آنے لگتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے، اور جس کا پیٹ حرام غذا سے پرورش پاتا ہے پھر اس کا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا، اچھے کام کرنے کو نہیں چاہتا۔ تھوڑا ملے لیکن صحیح راستے سے ملے، حلال راستے سے ملے، اس پر قناعت کرو۔ لوگ مالدار ہونے کے اس میں کرتے کیا ہیں؟ حلال کاروبار نہیں کرتے، حرام کاروبار، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں مالدار بن جاؤں۔ ارے ایسا مال لے کے کیا کرو گے؟ تو وہ تمہارے پیٹ میں جا رہا، تمہاری بیوی کے پیٹ میں جا رہا، تمہارے بچوں کے پیٹ میں جا رہا، بچے بھی نافرمان، بیوی بھی نافرمان، کوئی بات تمہاری سننے کو ماننے کو تیار نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو دعا کی قبولیت میں کا سب سے بڑا اثر، سب سے بڑا دار و مدار یہ ہے کہ آدمی حلال کھائے، حلال کھائیں گا تو اللہ کیا ہے دعاؤں کو قبول فرماتے۔ وقت ہے تو سننے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتے ہوئے، ایک عجیب بات ہے، اس وقت آپ حضرات کی کشش جاذبیہ سے کچھ باتیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اگر تھوڑی دیر آپ ایک 5-7 منٹ گوارہ فرمانے تو ایک بات میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، ثابت محتمم دارالعلوم دیوبند، بڑا عجیب و غریب واقعہ، حلال مال کا کیسا اثر ہوتا ہے اس کو انہوں نے بیان فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے امام گزرے ہیں، یہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تو ہیں ہی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، ان کے بھی شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھے کہ بہت دن ہو گئے تم مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ جب یہ خط پہنچا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو بڑے خوش ہو گئے کہ استاد خط لکھے ہیں اور وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواباً خط لکھا کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وہ خط جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت دیکھے تو بڑے خوش ہو گئے، میرا شاگرد آ رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا امام ہے، کافی لوگوں کا رجوع ہے، لیکن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 احباب کو لے کے، اپنے گھر والوں کو لے کے شہر سے باہر نکل گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے۔ میرا شاگرد مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، کون جا رہے ہیں؟ استاد جا رہے ہیں استقبال کے لیے، شہر سے باہر نکلے تو دیکھا بہت سے لوگ جو ہے مصر میں رہتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو مصر والے بھی دیکھے کہ آج عجیب و غریب بات ہے کہ امام شافعی اپنے گھر والوں کو لے کے 2 صحباب کو لے کے باہر نکل گئے۔
بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی، مصر کے بادشاہ کو، وہ بھی آپ کا بڑا معتقد تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت شہر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے وہ بھی اپنے قافلے کو لے کے، وزراء کو لے کے امام شافعی کے ساتھ آئے۔ اندازہ لگائی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر لائے، بادشاہ کے پاس نہیں لگ گئے، سیدھا اپنے گھر لائے۔ اور جو بھی اس زمانے میں دعوت کا جو بھی اہتمام ہوتا تھا، بڑا پرتکلف کھانا آپ نے بنوایا اس زمانے کے اعتبار سے، لا کے کھانے پہ مدعو کیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات بیٹھ گئے کھانے پہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے میں اتنا مزہ آنے لگا، امام شافعی کی دعوت کا جو کھانا تھا اتنا مزہ آنے لگا، آپ خوب کھا رہے ہیں، سارے لوگ کھا کے فارغ ہو گئے، لیکن یہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں چرچا یہ تھا کہ اللہ والے بہت کم کھاتے ہیں، اس زمانے میں چرچا، کیونکہ جو آدمی کم کھاتا ہے تو عبادت میں چستی ملتی ہے، اس کو زیادہ کھاتا ہے آدمی کیا ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوب کھانے لگے، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت اللہ والے ہیں، بہت متقی ہیں، لیکن اتنا کھا رہے ہیں، کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے، اور واقعی توجہ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ خوب کھا رہے ہیں، کھا لیے۔ اب کھانے کے بعد رات ہو گئی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک کمرہ تجویز کیا گیا کہ آپ رات میں یہاں رہنا ہے، قیام کرنا ہے۔ تو کمرے میں جانے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بستر کا انتظام فرمائے، اور تہجد میں اٹھنے کے لیے پانی کا، مسواک کا، اور جو بھی ضروری اور کیا ہے مصلی وغیرہ ساری چیزیں کمرے میں رکھ دی۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے فرمائے جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ کمرے میں آ کے دیکھے تو نیند نہیں آ رہی ان کو، کافی دور سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور دبا کے کھا لیے، لوگوں کا بھی لوگ بول رہے ہیں کہ اتنا کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کیے۔ اب کمرے میں آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوب نیند آئے، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات میں قرآن و حدیث پر غور کرنے لگے، بہت غور کرے، اور جب صبح ہو گئی تو فجر کی نماز کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بچیاں تھیں وہ کمرے میں داخل ہو گئی، کیونکہ وہ مصلی، پانی، مسواک وغیرہ سب رکھے تھے نا، تہجد میں اٹھے تو اس پانی سے وضو کریں گے بولے۔ جا کے دیکھے تو پانی وسیع ہے، مسواک وسیع ہے، کوئی پانی استعمال نہیں ہوا۔ اب بچیاں بھی کہنے لگی آپس میں کیسے اللہ والا ہے جی، کھا کے ایسا سو گیا، اس کو خبر ہی نہیں ہے، نہ وضو کیا، نہ کچھ کرا، نہ تہجد پڑھا، نہ کچھ کرا۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کے جب اپنے کمرے میں آئے تو امام شافعی کی بچیاں امام شافعی سے شکایت کر دی۔ ایک پہلی شکایت تو وہ سنے خوب کھائے بول کے، اب بچیاں یہ بولے کہ پانی کا استعمال نہیں ہوا اور یہ انہوں تہجد بھی نہیں پڑھے۔ بہرحال یہ سننے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو بلائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، بھائی لوگ اس طریقے سے تمہاری شکایت کر رہے ہیں، جب میں نے کھانے کا اہتمام کیا تھا تمہارے لیے، تم دبا کے کھائے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کیے، سارے لوگ فارغ ہو گئے مگر تم کھاتے ہی رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تہجد کے لیے پانی کا ہم انتظام کیے تھے، مصلی وغیرہ بھی چھائے تھے، لیکن پانی جیسا کا ویسا رہ گیا، تم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت لوگ جو چیمی گویاں کر رہے ہیں میرے خلاف، یہ سراسر غلط ہے،
اس کی حقیقت اب میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا ملاقات کے لیے اور آپ نے جو کھانے کا اہتمام فرمایا اور جس کمرے میں آپ نے کھانے کا انتظام فرمایا تھا، جب میں اس میں داخل ہوا اور میں جب حلال رزق کو دیکھا تو دیکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس حلال رزق کی وجہ سے یہ سارا کمرہ روشن اور منور ہو گیا ہے۔ ایسا مجھے محسوس ہوا، پورا کمرہ روشن اور منور ہو گیا۔ اور مزید یہ کہ میں دسترخوان پہ بیٹھا کھانے کے لیے، چونکہ پاک مال ہے آپ کا اور آپ نے میرے لیے دعوت کا اہتمام کیا، تو میں نے دسترخوان پہ جب بیٹھا تو میں اب دیکھا، مشاہدہ کیا، آسمان سے لے کر دسترخوان تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ میں سمجھا یہ پاک غذا ہے، چلو خوب کھا لیں، مجھے پھر یہ ایسی غذا ملے گی نہیں ملے گی، میں لوگوں کی پرواہ نہیں کیا، خوب کھاتا رہا، خوب کھاتا رہا، جتنی میرے اندر طاقت تھی، سکت تھی، میں خوب کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا، حلال غذا جب پیٹ میں جاتی ہے، آدمی زیادہ بھی کھا لے بد ہضمی نہیں ہوتی، بد ہضمی نہیں ہوتی، سریع الہضم ہوتا ہے حلال کھانا، سریع الہضم ہوتا ہے، بد ہضمی نہیں ہوتی۔ میں خوب کھایا، لوگ سمجھ رہے تھے کئی مہینوں کا بھوکا ہے، ایسا تصور کر رہے تھے۔ کھا لیا، کھانے کے بعد آپ نے جو کمرہ مجھے تجویز فرمایا سونے کے لیے، اندر آیا تو اس حلال غذا کا اثر یہ ہوا کہ میرے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، بستر تو لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں رات میں قرآن و حدیث پہ غور کرنے لگا، اور ایک رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستنبط کیے، 100 مسائل میں نے مستنبط کیے۔ ایسا موقع مجھے میری زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوا، اور میرے سامنے قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار پھیلائے گئے تھے، میں اس میں غور کرتا رہا اور 100 مسائل میں نے مستنبط کر۔ ظاہر ہے پوری رات میں عبادت میں غور و فکر کرتے ہوئے گزارا تو مجھے سونے کی نوبت نہیں آئی، میں اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائی اندازہ لگائیے، حلال مال میں یہ اثر ہوتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے، یہ نورانیت ہوتی ہے، آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے۔ چونکہ حرام مال جب پیٹ میں جائے گا، یاد رکھو بچے بھی نافرمان، بیوی بھی نافرمان، اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کے سب نافرمان ہوں۔ دیکھو کیسے کیسے قصے آ رہے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن ایک عام جو ہے حالات جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے کہنا ہے۔ ارے ہر روز یہ شکایتیں ہو رہی ہیں، ماں باپ آتے ہیں، مول صاحب بچہ میری بات نہیں مانتا، خلاف ورزی کرتا ہے، اور بہت سے لوگ آتے ہیں، میرا نوکر ہے میرے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کر رہا۔ یاد رکھو کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ، جو حلال طریقے سے کمائے گا اور وہ حلال غذا اپنے پیٹ میں جائے گی، بچوں کے پیٹ میں جائے گی، بیوی کے پیٹ میں جائے گی، سب اطاعت گزار بن کے رہیں گے، ہنگامہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ حلال مال ہو، حلال مال۔ جس کا پیٹ حرام غذا سے پرورش پائے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ بہرحال وقت زیادہ ہوا ہے، جو باتیں اس وقت ذہن میں آئی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔